السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے پاس ورس نمبر 95 ہے سورہ الکہف کی، سورہ مریم کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ورس نمبر 95 میں؟ وَكُلُّهُمْ، اور ان میں سے ہر ایک، آتی ہی آنے والا ہے اس کے پاس، یوم دن، القیامہ قیامت کے، فردا اکیلا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک قیامت کے دن فردن فردن اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوگا، اور کسی کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی کسی کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا، نہ کوئی مددگار، صرف اس کے عمل ہی اس کے ساتھ ہوں گے، جن کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ اس کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں بھی آیت نمبر 94 میں فرمایا ہے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا، اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الانعام میں فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل اکیلے جانا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انا یقیناً الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملو، اور جنہوں نے کی ہیں، الصالحات نیکیاں، سیجعل، جلد ہی کر دے گا، لہم الرحمن، ان کے لیے رحمان، ودا، محبت۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی اطاعت کی اور فرائض اور نوافل ادا کیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعام ہوگا کہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو جمع کیا، وہ ان کے لیے اپنے اولیاء اور زمین و آسمان کے رہنے والوں کے دلوں میں محبت اور مودت ڈال دیتا ہے۔ جب ان کے بارے میں دلوں میں محبت ہو جاتی ہے تو ان کے اکثر معاملات ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھلائی، دعائیں، رہنمائی اور امامت حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے نبی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک بڑی چیز کی خبر دینے لگے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی پھر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے وہ بندہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6040 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل وہ فرشتہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روح الامین۔ قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بھی بتاتے ہیں کہ اس دن روح الامین اور تمام فرشتے صف بصف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ القدر میں بھی فرماتے ہیں نا کہ اس رات روح الامین اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ معزز فرشتے بھی اس شخص سے محبت رکھتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کن سے محبت رکھتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ آج آپ اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ میں سوچیں، آپ نے اس قرآن کی اپرچونٹی جو آپ کے سامنے تھی، آپ نے سورہ مریم کا کورس کیا، تو آپ نے اس کورس سے اپنے لیے کیا لیا؟
آپ میں اس کورس کو کرنے سے پہلے کیا چیزیں تھیں اور کیا چیزیں اس کورس کے بعد آپ کے اندر آئیں، آپ میں کتنا پازیٹیو چینج آیا، انشاءاللہ آپ کے کلاس آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں کیسی ہے، آپ نے کتنا، آپ کا ایمان امپروو ہوا، کتنی آپ کے دل میں نیک جو اعمال ہے ان کو کرنے کی چاہت پیدا ہوئی، آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنے، یا آپ نے صرف آیات کو سن کر سمجھ کر گزار دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان کا فرمان ہے، یہ سیدنا عثمان بن عفان وہ صحابی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کہ بندہ جو برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی چادر اڑا دیتا ہے۔ سیدنا حسن بصری فرماتے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب وہ عبادت الہی کی طرف جھک پڑا، جب دیکھو نماز کے لیے مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے۔ اسی طرح 7 ماہ گزر گئے، لیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریاکار کہتے ہیں۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کروں گا، تو کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ عمال شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے، اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، سو آیت نمبر 96 جو ہم نے ابھی دیکھی، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں جلد ہی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں بتا رہے ہیں، فَإِنَّمَا سو یقیناً یسرناہ آسان کر دیا ہم نے اس کو، بلسانی کا آپ کی زبان پر، لِتُبَشِّرَ تاکہ آپ خوشخبری سنائیں، بھی ساتھ اس کے، المتقین پرہیزگاروں کو، وَتُنذِرَ اور آپ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ، قومن لوگوں کو، لُدَّا سخت جھگڑالو۔ قرآن خوشخبریاں دینے اور ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمت کے بارے میں آگاہ فرمانے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر اس قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ اس قرآن میں اگر یہ آیت موجود ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے بھی آسان کیا۔ مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے جب میں قرآن سے فیملیئر نہیں تھی، مجھے تو رولز بھی نہیں آتے تھے، تجوید کے سمپل رولز بھی نہیں آتے تھے، تو کہاں پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں رحم کیا مجھ پر، میری ذات پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک نہیں رکھا، آگے سکھانے والا بھی بنایا کہ آگے لوگوں تک پہنچایا جائے، مجھ سے مشن کا کام بھی لیا۔ اور آج آپ اگر یہ سن رہے ہیں تو آپ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، آپ نے اس سورہ کا جو کورس تھا اس کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہوگی، پھر آپ نے سوچا ہوگا اس کو جوائن کر لیتی ہوں۔ وہ آپ نے خود نہیں سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا، آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا گیا تھا کہ فلاں وقت میں اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے اس سورہ کا علم حاصل کرنا ہے، آپ کا نام اب سلیکٹڈ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یقیناً آپ کی زبان پر میں نے آسان کر دیا ہے، آپ کی زبان پر قرآن اب آسان ہو گیا ہے، آپ ان آیات کی ٹرانسلیشن کو کر سکتے ہیں ایزیلی۔ با کا مطلب کیا ہے آپ سمپلی مجھے بتا دیں گے، انا کا مطلب بے شک آپ آسانی سے بتا دیں گے۔ یہ وہ کس کو لوٹ رہا ہے، یہاں کس میل چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سمپلی اب انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں چیزوں کو، آپ کی زبان پر آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے، لِتُبَشِّرَ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ آپ کا رب کتنا کریم ہے، لوگوں کو بتائیں اپنے رب کے بارے میں کہ آپ کے رب نے آپ کو چنا تھا، آپ پر رحم کیا تھا، آپ پر کرم کیا تھا، اور اب آپ لوگوں کو رب کے بارے میں بتائیں گے۔ ساتھ اس کے پرہیزگاروں کو جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، آپ ان کو ڈرائیں، ان کو، ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں ان کو خوشخبریاں سنائیں، اور ان کو ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات جن تک نہیں آئے ابھی تک، جنہوں نے نہیں سنا، جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں تو آپ یہ کام کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا، تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اب آپ نے سکھانا ہے۔ آپ تک میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس قابل مجھے بنایا، جتنا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوا، میں نے اپنے اینڈ سے کوشش کی کہ میں آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈال سکوں، میں آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن بنا سکوں۔
اور میں نے اس کے لیے اپنی 100% ایفرٹ کی، جتنا میں کر سکتی تھی اپنے بزی اسکیجول میں، اپنے روٹین میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو، میرے عمل کو خالصاً اپنے لیے قبول کر لیں، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیں، ایسی محبت کہ آپ کو نماز میں سکون حاصل ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے میں سکون حاصل ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے مشن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے چننے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کریں، اپنے کرم کی نظر کریں، آمین۔ آیت نمبر 98، لاسٹ ورس ہے سورہ مریم کی۔ وَكَمْ، اور کتنے ہی، اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، زمانے کے لوگوں میں سے، حل، کیا، تحسو، آپ محسوس کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، من احد، کسی کو، او یا تسمعو، آپ سنتے ہیں، لہم، ان کی، رکزا، کوئی آہٹ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی قوموں کے نام و نشان بھی باقی نہیں تھے، یعنی آپ سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، بڑی تعداد تھی، کتنی زیادہ قومیں تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، سب نے جھٹلایا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے تباہ کر دیا، اب ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ آج آپ کو کبھی، آپ منجو دوڑو، کھڑیپا، ٹکلا، ان علاقوں سے گزرے، کیا آپ کو کبھی ان کھنڈر بستیوں میں سے کسی کی آواز آتی ہے؟ کیا آپ کو کبھی قبرستان میں سے کسی مردے کی آواز آئی ہے؟ نہیں آتی۔ جب کوئی چلا جاتا ہے نا اس دنیا سے، اس کی آوازیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ رکزا سے مراد کی آواز ہے، یعنی ان لوگوں کے آثار تک باقی نہیں رہی، ان کے قصے باقی نہیں رہے، بس قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، جو نصیحت کے متلاشی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کفر کرنے والے ہمیشہ غلط فہمی میں رہتے کہ ہمارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں، جو ہوا وہ دوسروں کے لیے تھا، ہمارے ساتھ نہیں ہونا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قانون سبق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے یہ، اچھوں کی اچھی جزا اور بروں کو سزا دی جائے گی، لہذا کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں بتائیے، کیا آپ کی آنکھیں انہیں دیکھتی ہیں یا کان ان کی آواز سنتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے اور افسانے باقی رہ گئے۔ الحمدللہ ہماری سورہ مریم کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ میں جتنے لیسنز تھے وہ سب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کیسے بیلنسڈ ہوگی جب ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے، جب ہم اپنی شہوت کو کنٹرول کریں گے، جب ہم حیا والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، جب ہم، بیمار ذہن کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ حق نہیں دیکھتی، حق نہیں سنتی، قوت غضب تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی انسان کے سامنے اپنی کمزوریوں کا آپ نے ذکر نہیں کرنا، زبان کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دی ہے۔ اپنی ذات کے خلاف بات نہ سننا تکبر ہوتا ہے دراصل، ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نے حق پرست بننا ہے، دنیا میں حق کو قبول کرنا ہے، قیامت میں دیکھنے سننے کے باوجود عذاب ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ انا اور تکبر ہی ہوتا ہے جو ہمیں دنیا میں حق کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ اس صورت سے آپ نے جتنے بھی لیسن سیکھے ہیں آپ نے انشاءاللہ ان کو سمجھنا ہے۔ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے کو دیکھا، ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھا، ان کی دعوت کے لیے کی جانے والی مشکلات کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعلق دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مریم علیہ السلام کی زندگی کو آسان کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو آزمایا، اور ان کی جو تمام سارے کام تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارا کرتی تھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مریم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا آپ وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب پر ڈیپینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کو توحید کا بول بالا کرنے والا بنائے۔
اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنت سے سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچی ناموری عطا فرمائے اپنی رحمت سے، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں رکھی، ان کی وہ ناموری جو آج تک قائم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے، آپ کو شیطان کی چالوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص کر دیں، آپ کو ریاکاری سے بچائیں، اس قرآن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آ جائے، میری اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو آپ نے آیات سیکھی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی پر ایسا اثر ہو کہ آپ لوگوں کی زندگی بدلے، اس آیت کے بعد، اس سورہ کے بعد، اس کی تمام آیات کے بعد آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے، آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ویسے ہی تھام لیں جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تھاما، آپ کے گھریلو معاملات اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں، آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا تھا، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کو ہم پر مکمل کیا کہ ہم نے اس سورہ کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سارے سفر میں جو آپ نے سیکھا اس پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سورہ کو قبول فرما لیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس کے لفظوں کو ادا کرنے میں، ان آیات کو سمجھنے میں، کہیں مفہوم کی، معنی کی کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے اگر اس سورہ کی سمجھنے میں، اس کے انڈرسٹینڈنگ میں اگر کہیں پر ہم نے اپنا وقت نہیں دیا یا ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو ہمارے اس چیز سے ہمیں بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم اور رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.